ہندوستان کی تقسیم کا اعلان ہو چکا تھا۔ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کشمیر کے مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دہلی سے سری نگر آنے سے پہلے سردار پٹیل کے ساتھ ہونے والی وہ گفتگو یاد آئی جس کی وجہ سے وہ اب کشمیر آئے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن کو احساس تھا کہ وہ بہت اہم مشن پر سری نگر آئے ہوئے ہیں اور وہ اس مشن کی ناکامی افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہری سنگھ معمولی راجا نہیں تھا، وہ ایک ایسی ریاست کا راجا تھا جو اسے باپ دادا سے ملی تھی، جہاں پاکستان، ہندوستان، چین اور تبت کی سرحدوں نے ملنا تھا۔ راجا ہری سنگھ اور ماؤنٹ بیٹن کی یہ پہلی ملاقات نہیں تھی۔ ماؤنٹ بیٹن کو یاد آیا وہ برسوں پہلے اسی کشمیر میں پرنس آف ویلز کے ساتھ آیا تھا اور انہوں نے یہاں سرسبز میدانوں میں پولو اکٹھے کھیلی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے راجا اور وائسرائے کو اپنی جوانی کے وہ دن یاد آئے جب وہ دونوں سرپٹ دوڑتے گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ اپنے گھوڑوں کی سموں کے آوازیں آج بھی محسوس کر سکتے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن کی جانب سے آزادی کے اعلان کے ساتھ ہی پورے ہندوستان میں موجود 565 ریاستوں کے راجوں مہاراجوں میں تھرتھلی مچ گئی تھی۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن انہیں اپنی ریاستوں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ انہیں جو ٹائٹل پہلے برٹش حکومت کو سرنڈر کیے تھے، اب دوبارہ بھارتی یا پاکستانی حکومت کو سرنڈر کرنا ہوں گے۔ ان کے لیے یہ خیال ہی قیامت سے کم نہ تھا کہ وہ اب اپنی ریاستوں کے عوام کے سیاہ و سفید کے مالک نہیں ہوں گے، بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ غالباً پاکستان یا ہندوستان میں ان پر مقدمے چل سکتے تھے اور انہیں عام لوگوں کی طرح ٹرائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ ان کی تمام مراد اور عیاشیاں ختم ہونے جا رہی تھیں۔ بہت سارے راجے بغاوت پر اتر آئے تھے۔ وہ اتنی آسانی سے انگریز سرکار کی تقسیم سے خوش ہونے والے نہیں تھے۔ وہ سب چاہتے تھے وہ اسی طرح آزاد رہیں جیسے انگریز حکومت کی وفاداری کا حلف اٹھانے سے پہلے وہ تھے۔ ان راجوں کا ایک وفد ماؤنٹ بیٹن سے بھی ملا تھا، جس میں انہوں نے جہاں اپنے خدشات کا اظہار کیا، وہیں انہوں نے فرنگی سرکار کو اپنی خدمات کا حوالہ بھی دیا تھا جو وہ ان برسوں میں انجام دیتے آئے تھے۔ وہ راجے اب چاہتے تھے کہ جب انگریز ہندوستان سے واپس جا رہا ہے تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ انہیں پاکستان یا ہندوستان کے درمیان بانٹ کر چلا جائے اور تخت سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ راجے چاہتے تھے کہ واپس جاتے ہوئے گورے ان کا وہی سٹیٹس بحال کر جائیں جو ان کے آنے سے پہلے تھا۔ بہت سارے راجوں مہاراجوں کو ماؤنٹ بیٹن ذاتی طور پر جانتا تھا، کچھ تو اس کے بہت قریبی دوست تھے۔ جب وہ پرنس آف ویلز کے ساتھ برسوں پہلے ہندوستان آیا تھا تو وہ بہت ساری ریاستوں میں ان راجوں مہاراجوں اور شہزادوں کا مہمان رہا تھا۔ اس نے ان ریاستوں میں بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ ان راجوں کے ہاں اس نے ہاتھی کی پیٹھ پر بیٹھ کر شکار کھیلے تھے، زبردست قسم کی دعوتیں اڑائی تھیں، اور تو اور ایک راجے کے ہاں اس نے ایک انگریز گوری کے ساتھ بال روم میں ڈانس بھی کیا تھا، جس کے بعد اس نے شادی کر لی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہندوستان کے مہاراجے پٹیالہ کے مہاراجا کے ہاں اکٹھے ہوئے تھے، جہاں انہوں نے وائس رائے پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ اگر ہندوستانی سیاستدان ہندوستان کو تقسیم کر سکتے ہیں تو وہ راجے مہاراجے ہندوستان کو تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان راجوں کے ذہن میں تھا کہ اگر ان کی نہ مانی گئی تو اپنی ریاستوں کی آزادی کے لیے اپنے ہاں نسل، مذہب، قوم، زبان، رنگ کی جنگ کو ابھار کر پوری ہندوستان میں آگ لگا سکتے ہیں۔ ان شہزادوں کے پاس اپنی پرائیویٹ آرمی تھی، جیٹ جہاز تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ لوگ ہندوستان میں ریلوے لنکس، کمیونیکیشن سسٹم کو ناکارہ کر سکتے تھے۔ ٹیلی فون، ٹیلی گرام، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، اور تو اور یہ کمرشل فلائٹس کو بھی ڈسٹرب کر سکتے تھے۔ اب وائس رائے کے لیے ان دھمکیوں کے آگے جھک جانے کا مطلب تھا پورے بر صغیر کو ہی ایک ایسے آتش فشاں پر چھوڑ جائے تو جو پھٹ کر پورے ہندوستان پاکستان کو تباہ کر سکتا تھا۔ سینکڑوں ریاستیں کیسے ایک ساتھ رہ سکتی تھیں، خصوصاً جب ان کے ایک دوسرے سے شدید اختلافات ہوں اور جن کا رنگ، نسل، مذہب، زبان تک ایک دوسرے سے مختلف ہو۔
یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے اور چین یقیناً ان سے خوش ہوگا، اس لیے چین بھی گوروں کے ذہن میں تھا۔ اس حوالے سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے وائسرائے ہند نے جو پلان بنا کر لندن بھیجا تھا وہ کچھ ترامیم کے ساتھ واپس بھیجا جا چکا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ وہ یہ پلان نہرو کو دکھا دیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن عمر بھر اپنے اندرونی وجدان پر بھروسہ کرتا آیا تھا اور اس کے خدشات ہمیشہ درست نکلتے۔ نہرو کو وہ پلان دکھانے سے پہلے ماؤنٹ بیٹن نے اپنے سٹاف کے ساتھ یہ بات شیئر کی تو وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ سٹاف نے وائسرائے کو بتایا کہ یہ بہت خطرناک آئیڈیا ہے۔ اگر اس کی بھنک مسلمانوں کے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کو پڑ گئی تو سارا پلان خطرے میں پڑ جائے گا۔ مسلمان یہ سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وائسرائے نے نہرو اور کانگریس کے ساتھ مل کر اپنی مرضی کا پلان بنا کر اس کی منظوری لندن سے لے لی ہے۔ وائسرائے ہند نے بڑے غور سے اپنے سٹاف کے خدشات سنے جو اسے روک رہے تھے کہ اسے ہندوستان کی تقسیم کا پلان نہرو کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اپنی انگلیاں اپنے سامنے پڑی میز پر دھیرے دھیرے بجا کر گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ جب اس کے سٹاف نے وہ سب باتیں کر لیں تو وائسرائے بولا، آپ سب لوگ درست ہیں۔ عقل کا یہی تقاضا ہے کہ یہ پلان نہرو کو نہیں دکھانا چاہیے۔ اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی باتوں میں بہت وزن ہے۔ پھر وائسرائے نے گہری سوچ سے نکلتے ہوئے کہا، وہ عمر بھر اپنی اندرونی آوازوں کو سنتا آیا ہے اور اب کوئی اندرونی آواز کہہ رہی ہے کہ اسے پلان نہرو کو دکھا کر اس کی رائے لینی چاہیے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بار بار اپنی گمان کی طرف اشارہ دراصل فروری 1941 کے حوالے سے تھا جب وہ جنگ عظیم دوم کے دوران برٹش نیوی کو کمانڈ کر رہا تھا۔ وہ اپنے بحری جہازوں کو بائیکے کے ذریعے جبرالٹر کی طرف لے جا رہا تھا جب انہیں اطلاع ملی کہ 2 جرمن بحری جہاز بھی سینٹ نزائر کی طرف جا رہے ہیں۔ انہیں کہا گیا کہ وہ ان جرمن جہازوں کو پکڑیں۔ اس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے عملے کو بریسٹ کی طرف رخ موڑنے کو کہا، جہاں انہوں نے احتجاج کیا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جرمن بحری جہازوں کو سینٹ نزائر کے ذریعے جا کر پکڑیں نہ کہ بریسٹ کی جانب سے۔ اس پر ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ ہمیں بریسٹ جانا چاہیے۔ میں اگر ان جرمن بحری جہازوں کا کپتان ہوتا تو میں سورج ڈوبنے کے بعد سینٹ نزائر کا روٹ نہ لیتا بلکہ بریسٹ کے روٹ کو ترجیح دیتا۔ وہی ہوا۔ ماؤنٹ بیٹن اپنے جہازوں کو اسی طرف لے گیا اور جرمن جہاز وہیں سے گزر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب ایک دفعہ پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا وجدان کہہ رہا تھا کہ اسے لندن پلان سامنے لانے سے پہلے نہرو کو خفیہ طور پر یہ پلان پڑھوانا چاہیے۔ اسی رات ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کو اپنی اسٹڈی میں بلایا اور لندن پلان کے ایک مسودہ اس کے حوالے کر کے کہا، اسے پڑھیں اور بتائیں اگر اسے اوپن کیا جائے تو کانگریس کا کیا رد عمل ہوگا۔ نہرو نے خود کو بہت اہم تصور کیا کہ وائسرائے ہند سے وہ مسودہ دکھا رہا تھا جو ابھی تک کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ نہرو خوشی خوشی مسودہ گھر لے گیا، رات کو ہی اسے پڑھنا شروع کیا۔ جوں جوں نہرو تقسیم کا مسودہ پڑھتا گیا اور اس کا رنگ فک ہوتا چلا گیا۔ جب نہرو آخری صفحے پر پہنچا تو تقریباً چیخ پڑا کہ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کی تقسیم کا کیا خوفناک منصوبہ بنا کر بیٹھا ہے۔